دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بالآخر شہباز شریف نائب وزیر اعظم پاکستان، وہ کیا کہتے ہیں کہ آغاز تو اچھا ہے، انجام خدا جان۔ انشاءاللہ انجام بھی بہتر ہی ہوگا اگر ایک سوبر انداز سے، اچھی نیت سے کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن دجل، جھوٹ اور فریب جو ہے، ظاہر ہے وہ کسی وقتی طور پر تو بعض لوگوں کو فریب میں مبتلا کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، چند لوگوں کو کچھ وقت کے لیے یا بہت تھوڑے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکے میں رکھا جا سکتا۔ باہر شہباز شریف پاکستان کی قومی اسمبلی سے 174 ووٹ لے کر وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، اور دوسری طرف جنہیں بڑا عزم تھا، بڑا ناز تھا کہ وہ سپورٹس مین ہیں، وہاں سپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ انکا تھی، اور وہ اپنے ویل نون مزاج کے مطابق میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ شاہ محمود قریشی کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ اصل میں مسائل کئی تھے، ایک تو خان صاحب کی نفسیاتی امراض کا معاملہ ہے کہ وہ کسی کو ہنستا کھیلتا نہیں دیکھ سکتے سوائے اپنے، اور ظاہر شہباز شریف جب وزیر اعظم منتخب ہوں گے تو خان صاحب کے لیے تو گویا یہ ایک مرض ناگہانی ہے، یا وہ گویا مرض الموت ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہاں سے غائب ہونا ہی مناسب سمجھا۔ بہرحال شہباز شریف نئے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے حلف اٹھایا، اور پی ٹی آئی کی جو بے سود سمجھ لیں شرارتیں ہیں، جو حقیقت میں ان کو مزید ڈی گریڈ کرتی ہیں ہر لمحہ، وہ بہرحال جاری رہیں کہ عارف علوی صاحب نام کا ایک شخص ہے جو پاکستان کے ایوان صدر میں موجود ہے، اور اس پر لیبل پاکستان کے صدر ہونے کا، لیکن خان صاحب کی وہ جو ایک خاص خباثت ہے وہ بہرحال وہاں بھی پہنچی، اور انہوں نے بہانہ کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ بستر مرگ پر نہ کوئی بندہ ہو تو ایسی شاندار جو تقریب ہوگی وہاں پر تو ویسے بھی فرض منصبی ہے نا۔ ایک پریزیڈنٹ جو ہے، اس کی پریزیڈنسی کے دوران جو اہم ترین مواقع ہیں ان میں سے ایک کسی پرائم منسٹر کا حلف جو ہے وہ لینا ہے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے خان صاحب کے حکم کے مطابق بیماری کا بہانہ بنایا اور وہ نہیں آئے، اور وہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں سینٹ چیئرمین، حلف انہوں نے لیا۔ شہباز شریف نے کم و بیش بہتر الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ کی، اور بہت اچھے انداز سے حلف لے لیا۔ تو اسی کے ساتھ ہی وہ میرے اپنے ہی ایک دو اشعار اپنی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سنا ہے کہ وہ سر بکفن آ گئے، سنا ہے کہ وہ سر بکفن آ گئے ہیں، ایک بار پھر اہل چمن آ گئے، اور فرضی انکار کے فنکاروں دیکھو، فرضی انکار کے فنکاروں دیکھو، علم لا لہراتے بت شکن آ گئے ہیں، اور ملت فروشوں کو خبر ہو آج، ملت فروشوں کو خبر ہو آج، پھر فخر کو ہو دمن آ گئے۔ دیکھیں کئی لوگوں نے یہ خواہش کی، یہ سازشیں کی، کہاں وہ ثاقب نثار کھوسا ٹائپ مینٹلٹی کے لوگ اب سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا سوائے منہ کالا کرنے کے، سوائے ایک خباثت کو عام کرنے کے، کہ ان کی ساری لاقانونیت، آئین شکنی اور بغض اناد اور کینہ شتر جو ہے اس کا انجام کیا ہوا۔ چند دن وہ جن کو وہ چاہتے تھے کہ سین سے غائب ہو جائیں، وہ غائب نہیں ہوئے، وہ دے اسٹیج کم بیک، ہاں جی۔ تو انہیں تو دیکھ کر، اس سین کو دیکھ کر یقیناً تکلیف پہنچتی ہوگی، ظاہر ہے تکلیف پہنچنی چاہیے خبیث لوگوں کو۔ تو بہرحال شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں بھی تقریر کی، بہت اچھی، کچھ فوری اقدامات، ظاہر ہے
بڑا ٹائٹ صورتحال ہے، لیکن ایک سمبولیکلی پھر بھی سبسٹینشیل آپ کہہ لیں کہ ریٹائرڈ یعنی پینشنرز کے لیے اور گورنمنٹ ملازمین کے لیے 10% تنخواہ کا اضافہ، اور وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا بے نظیر کارڈ ہے اس کو ری انسٹیٹ کرنا اور بہتر انداز سے گویا پھر ریزیوم کرنا. اور اسی طرح باقی کچھ جیسے رمضان پیکج ہے، ظاہر ہے جب جو بھی رمضان کے باقی ایام باقی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ اعلانات کیے اور عمل درآمد کرنے کی وہ کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتر، اس کی کارکردگی بہت زبردست رہی، اور ڈالر بھی کم و بیش 199-90 تک، جو 189-90 تک پہنچ چکا تھا، وہ واپس 182-83 سم ویئر اراؤنڈ دیٹ وہ آ گیا. ظاہر ہے یہ عارضی فینامینا ہے، انلیس کہ سپورٹڈ بائی اسٹرانگ میئرس بائی دی گورنمنٹ، اور جو ہی ان کی جو ٹیم ہے وہ ان پلیس ہوگی یقیناً اس پر کام ہوگا. تو بالآخر خان صاحب کے لیے وہ جو ڈراؤنا خواب تھا کہ جس کو وہ اوائڈ کرنے کے لیے ہر غیر اخلاقی اور غیر آئینی کام کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنے، یہ الیکشن میں فوری جائیں اور کم از کم انہیں 3 مہینے کا تو وقفہ مل جائے 90 دن کا، لیکن قدرت کو جو منظور ہو وہ ہو کر رہتا ہے. اس طرح تقریب حلف وفاداری جو ہے اس میں ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا پریزیڈنٹ نہیں تھے اور باقی عمائدین سلطنت موجود تھے، لیکن ایک اہم ایبسنس تھی، باجوہ صاحب موجود نہیں تھے. شاید ظاہر ہے اس کے متعلق کچھ کہا نہیں گیا کہ وہ کیوں نہیں تھے. اسپیکولیشن ہے کہ طبیعت نہیں ٹھیک، یا سمبولیکلی چاہتے تھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یعنی کوئی سبسٹانشیل رول کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بھی ہے ان کا نہ ہونا کوئی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ مثبت امپریشن یا کوئی ڈیزائرڈ امپریشن کریٹ نہیں کرتا. یہ ایک بڑی ڈگنیفائڈ تقریب ہوتی ہے، اور یقیناً آرمی چیف جو ہے وہ بڑی عام شخصیت ہیں، انہیں وہ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن باہر نہیں ہے تو پھر بھی باقی حضرات سب تھے. جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا، اور ظاہر ہے باقی ایئر فورس اور نیوی کے سربراہان، ظاہر ہے سینٹ کے چیئرمین، باقی قومی اسمبلی کے موسٹلی جو ممبرس تھے وہ موجود تھے، سیاسی پارٹیوں کے سربراہان موجود تھے. تو اس طرح یہ تقریب جو ہے وہ بہرحال ایک بڑی شاندار تھی. تو اس کے فوری بعد شہباز شریف کو پینل کو عالمی رہنماؤں کی طرف سے مبارکباد کے معاملات بھی شروع ہو گئے، جن میں طیب اردگان سر فہرست ہیں. انہوں نے ظاہر ہے مبارکباد دی. اس طرح بھارت کے وزیر اعظم نے بھی شہباز شریف کو مبارکباد دی. تو معاملات جو ہیں بہرحال جو آن ٹریک ہو گئے. اب دیکھتے ہیں کہ جو اپ ہل ٹاسک بڑا مشکل ٹاسک ہے دونوں طرف. ایک طرف تو کولیشن کو برقرار رکھنا اور سارے کنسٹیچوئنٹس کو مطمئن کرنا، اور دوسرا معیشت جو جس کا تیا پانچا ہو چکا ہے انتہائی احمقانہ انداز سے، جس کو بلکہ لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن جس طرح ملک کو برباد کرنے کا ٹارگٹ ہو تو انہوں نے وہ حاصل کیا. تو اس کو بہرحال شہباز شریف کی شہرت یقیناً بہتر ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو واپس معاشی ترقی کے ٹریک پر لے آئیں، جیسے کہ 2018 سے پہلے یہ بات بین الاقوامی طور پر کہی جاتی تھی کہ ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان کا نام ہے. حالانکہ اس وقت بہت سارے لوگ جو تھے جیسے یعنی دھرنے وغیرہ کے اسپانسرز اور دھرنے دینے والے وہ گویا حکومت کی ٹانگوں کو پڑے ہوئے تھے. تو اس کے باوجود وہ پرفارمنس تھی جو کم و بیش 6% گروتھ ریٹ، اگر وہ کنٹینیو رہتا تو یقیناً ایمرجنگ اکانومیز اور ایشین ٹائیگرز میں پاکستان بہت قریب وہ اہداف کے ہوتا. لیکن بہرحال دیر آید درست آید، الٹیمیٹلی وہ جو فتنہ فساد والا معاملہ ہے وہ درمیان میں آیا اور ختم ہو گیا، اپنے انجام کو پہنچا. اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کچھ وہ نہیں کر سکیں گے سوائے اپنے آپ کو کوسنے کے اور اپنا دل جلانے کے. اس لیے کہ کینہ، حسد اور بغض
کوئی مثبت طاقتیں نہیں ہیں جو کسی کو انسپائر کر سکیں. یہ یقیناً صحت کے لیے غیر مفید ہیں اور کسی بھی ملک اور قوم کی قیادت کے لیے تو بالکل ہی ناموزوں. عظمت بھوپالی کے بقول دیکھا نہ ان کو جان کے بچ کر نکل گئے، دیکھا نہ ان کو جان کے بچ کر نکل گئے، یہ ایک چال ہم بھی قیامت کی چل گئے. ہاں جی، یہ پی ٹی آئی والوں کی چال تھی کہ دیکھا نہ ان کو جان کے بچ کر نکل گئے، یہ ایک چال ہم بھی قیامت کی چل گئے. اے ہم نشیں نہ پوچھ مال شب امید، اے ہم نشیں نہ پوچھ مال شب امید، جو خواب ہم نے دیکھے تھے وہ خواب جل گئے. ان کے خواب تو برحال جل گئے. تو یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یعنی دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل کرے اور ہر لحاظ سے مضبوط اور توانا بنائے. پاکستان کے عوام، پاکستان کی جان اور ہماری جان. تو پاکستان کا آئین زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور جنہوں نے بھی آئین کی پاسداری کی، یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ تھا ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. وہ کسی بھی ملبوس میں ہوں ہمارے لیے محترم ہے. تو اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ.